یعنی پی ٹی آئی کو صحت کی بنیاد پر ریلیف مل گیا, پی ٹی آئی کی سڑکوں پر آنے کی گنجائش بھی دکھ رہی ہے, تو پھر ستمبر صرف ایک مہینہ رہے گا یا پاکستان کی سیاست میں ایک نئے باب کا آغاز ہو سکتا ہے؟ اچھا, ایک تو میرا خیال ہے ہم سب کو تھوڑا سا اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ جو ہم ریلیف کا لفظ استعمال کرتے ہیں عمران خان کے لیے یا ان کی پارٹی کے لیے, کیا واقعی یہ لفظ درست ہے؟ عمران خان صاحب اس وقت جو چاہ رہے ہیں, اور وہ نہ بھی چاہ رہے ہوتے تو جو ان کو ملنا چاہیے وہ ان کا حق ہے بطور ایک قیدی کے. وہ صحت کی بات ہو رہی ہے اور فیملی سے, اپنے پیاروں سے ملاقاتوں کی بات ہو رہی ہے, یہ ان کا حق ہے. اس کے لیے آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمیں ریلیف کا لفظ استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ جب ہم ریلیف کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی از خود ایک کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ یہ کوئی مینیپولیٹو حرکتیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے کسی کو کوئی ایسی کنسیشنز دی جا رہی ہیں جو کہ اس کا حق نہیں بنتا. اور اس بات کے اوپر میں ایمفیسس اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت جو ہو رہا ہے نا عائشہ, وہ ضروری نہیں کہ وہ کسی خواہش کے ذریعے ہو گیا, کسی کے دل میں نرمی پیدا ہو گئی ہو, یا کسی کو ایک دم سے رحم یا پیار آ گیا ہو پی ٹی آئی کے اوپر یا عمران خان کے اوپر. یہ ایک مجبوری ہے. ایک معاشرے کو آپ سیاست کے بغیر آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں, اور اگر ایک بڑی سیاسی جماعت جس کو بہت بڑے پیمانے پر عوام کی حمایت حاصل ہے نا, ٹھیک ہے, بے شک اس کا ایک کلٹسٹ کلچر ہے, بے شک اس کا ایک کلٹسٹ نیچر ہے, ہم بے شمار اس کے اوپر تنقید کر لیں کہ جو ان کی پارٹی کی کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے, لیکن اگر آپ کو اس کو عوام کی حمایت حاصل ہے نا, تو آپ اس کو ایک لمبے عرصے کے لیے اس طرح سے نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں کہ جیسے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. کہیں نہ کہیں اس کو اکوموڈیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. اس لیے جب آپ ستمبر کی بات کرتی ہیں نا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ستمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, جنوری, فروری, مارچ, اپریل, جتنے مہینوں کا بھی آپ چاہیں آپ نام لے سکتی ہیں اس کے اندر, کیونکہ سیاست میں بگاڑ پیدا کرنا جو ہے وہ ایک دن کی بات ہوتی ہے نا. 9 مئی اس کا سب سے بڑا اگزامپل ہے ہمارے سامنے. لیکن جب ایک دفعہ بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو سنبھالنے کے لیے بڑا عرصہ لگتا ہے, اور وہ بھی اگر اس کے پیچھے بڑی پولیٹیکل ول اور پولیٹیکل ڈٹرمنیشن ہو. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو پچھلے 3-3.5 سال میں ہوا ہے, اس میں تمام لوگوں کو, اس ہائیبریڈ کے تمام ستون جو ہیں, ان سب کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں, آپ ایک اس طرح کی جماعت کے ساتھ جو آپ نے 3-3.5 سال کے لیے سلوک رکھا ہے, وہ اب ممکن نہیں ہے اس کو بہت زیادہ آگے بڑھانا. تو اس کے لیے رستہ نکالیں, اور وہ رستہ جو ہے وہ اوور نائٹ نہیں نکل سکتا, کیونکہ اس عرصے کے اندر بہت زیادہ سسپیشس شکوک و شبہات بھی پیدا ہو گئے ہیں. بیچ میں ایک عدم اعتماد کی فضا بھی ہے, رولنگ پارٹی کے اندر بھی, مقتدرہ اور پی ٹی آئی کے بیچ میں بھی, اور اب مقتدرہ اور رولنگ پارٹی کے بیچ کے اندر بھی ایک عدم اعتماد کی فضا بھی کسی نہ کسی حد تک ہمیں نظر آ رہی ہے. تو اٹس اے سلو پروسیس. یس, ستمبر کے اندر ہمیں کچھ اشارے مل سکتے ہیں کہ ہاں یہ سلسلہ آگے بڑھے گا, یا اس میں پھر سے کوئی ڈسرپشن آ جائے گی, لیکن ستمبر اس کے علاوہ بائی اٹ سیلف میرا خیال ہے کوئی اتنا اہم نہیں ہے, کیونکہ یہ پروسیس اگر چلانا بھی ہے تو اس کے لیے کچھ عرصہ درکار ہے, ہمت درکار ہے, حوصلہ چاہیے اس کے لیے, اور ایک ڈٹرمنیشن چاہیے, ایک ول پاور چاہیے کہ یہ معاملہ چلتا رہے, تاکہ جس طرح سے ہم نے سیاست کو ایک بند گلی میں دھکیل دیا ہے نا, یہ, اور صرف جب میں کہتا ہوں سیاست کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ صرف پی ٹی آئی کو بند گلی میں نہیں دھکیلا ہوا, ملک کی سب سے بڑی جماعت کو اگر آپ ایک بند گلی میں دھکیلتے ہیں تو آپ ملک کی سیاست کو ایک بند گلی میں دھکیل رہے ہوتے ہیں. اب اس سے رستہ نکلنے کا وقت آ گیا ہے, اور جب تک وہ رستہ نہیں نکل آتا نا, میرے خیال میں کہ یہ کوئی بہت زیادہ بامانی گفتگو نہیں ہے, یہ گورننس کے اوپر فوکس کرنا یا گورننس کی باتیں کرنا, اس کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے, کیونکہ گورننس بہتر سے بہتر آپ کی تبھی ہو سکتی ہے جب حکومت اور عوام آپس میں اس طرح سے جڑے ہوں, ایک باہمی اعتماد کے رشتے میں جڑے ہوں, جس کو استعمال کر کے آپ گورننس بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ اب ہر طرف کی مجبوری بن گئی ہے, مجھے لگتا ہے ہر طرف کی مجبوری بن گئی ہے. عامر صاحب کہتے ہیں, رضا صاحب, کیا ریاست ایک بار پھر پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے راستہ روکنے کے لیے وسائل ویسے ہی میدان میں اتارے گی جیسا کہ ہم نے حالیہ عرصے میں دیکھا جب بھی احتجاج ہوا, خاص طور پر اگر میں پنجاب فوکس بھی بات کروں, یا اس بار منظر آپ سمجھ رہے ہیں کہ مختلف ہوگا جتنی ڈیولپمنٹ یہ اگست کے مہینے میں ہم نے دیکھی ہیں, آپ سمجھتے ہیں یہ بہت کچھ پولیٹیکل پکچر کو واضح کرے گا ستمبر کا مہینہ؟ جی بالکل, میرے خیال سے سپٹمبر کا مہینہ بڑا اہم ہے, اور آپ نے خود اس کو کئی نام دے دیے. ستمگر کسی کے لیے اچھا ثابت ہوگا, کسی کے لیے محبتوں کا پیام دوبارہ آ جائے گا. تو سپٹمبر کے مہینے میں یہ 27 کی جو ڈیٹ دی گئی ہے, اس سے پہلے یہی کوشش ہوگی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ منتقل ہو جائیں ہسپتال میں, جیسے کہ سپریم کورٹ آلریڈی آرڈر کر چکی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے ہاسپٹل میں جائیں گے, وہاں پہ مسئلہ بنا ہوا ہے.
असूली तौर पे हुकूमत को और जिनको जैगम खान साहब बुजुर्ग कह रहे थे, बुजुर्गवार जो हैं उनको कोई एतराज़ नहीं है उनके हॉस्पिटल मुंतकिल होने पर, और इसीलिए उनको फैसिलिटेट भी किया जा रहा है, जो कि उनका हक भी बनता है। अगर उनकी सेहत गिर रही है तो उसका इलाज मुआवजा बिल्कुल उनका हक भी बनता है। वैसे भी पाकिस्तान के मकबूल रहनुमा हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं, तो ये तो उनको मिलना चाहिए इतना फैसिलिटी। लेकिन क्या स्मूथली हो पाएगा? देखिए, इसमें काफ़ी सारे मराहिल और मसाइल जो हैं वो आड़े आ सकते हैं। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की क्या डायरेक्शन लेगी, जो कंटेम्प्ट के मुकदमात पै दर पै दोनों साइड्स की तरफ से उठाए जाएंगे, उस पर सुप्रीम कोर्ट किस हद तक जाएगी, नंबर एक। नंबर दो ये कि जो पार्टी के मिजाज में रवैये में तब्दीली आई है, क्या वो बरकरार रहेगी, और किस हद तक जो बाहर पार्टी के सिंपथाइजर नुमाइंदगान बैठे हुए जो अभी भी वही जारहाना किस्म का एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी बुजुर्गवार बयानियां जो है उसको जारी रखे हुए हैं, वो किस हद तक संभलेगा, ये भी डिपेंड करता है, नंबर दो। और नंबर तीन फिर ये कि अब जो हुकूमती पार्टियां हैं वो भी पुराने घाक सियासतदान हैं, वो भी बिल्कुल ही जैसे कहना चाहिए खामोशी से कोने में बैठ के तो सब नहीं देखते रहेंगे। आपने देखा मौलाना फजल रहमान भी मैदान में उतर चुके हैं, वो अपना आजकल तो बहुत खुलकर बोल रहे हैं मौलाना साहब, वो भी पीटीआई के साथ बैठकर। अब पीटीआई ने जो हर्डल्स, अभी आपने कहा कि पीटीआई क्या वो हर्डल्स अबूर कर लेगी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत सुहेल आफरीदी साहब, एक हर्डल रेस हुआ करती थी, आपको जंप्स के साथ उस रेस को ले, तो क्या वो अबूर कर जाएंगे? क्योंकि जो बातें मौलाना साहब कर रहे हैं इस वक्त रियासत के ऊपर, वो पीटीआई साथ बैठी है, ये काबिल हज़म रहेगा? जी, ये एक बड़ा मसला है, लेकिन मेरे ख्याल से ये निगोसिएशन का एक तरीका होता है कि आप इत्तेहादियों से जरा सख्त बातें करवाते हैं। खुद आप बैरिस्टर गौहर की तरह बहुत ही नपी तुली और जिसे कहना चाहिए कॉर्डियल किस्म की लबो लहजा इख्तियार वो करते हैं, तो इसी तरह निगोसिएशन होती है आयशा। और ये प्रोसेस निगोसिएशन का काफी देर से स्टार्ट हुआ है और ये जारी और सारी है, ये अभी खत्म नहीं हुआ और इसका हतमी फैसला नहीं हुआ। लेकिन ये बात जरूर है कि सितंबर में मोस्ट लाइकली इमरान खान साहब जेल से बाहर आकर अस्पताल में आ जाएंगे। आगे फिर देखा जाएगा कि क्या वो अस्पताल से बनी गला जाते हैं, कितनी देर बाद जाते हैं, या वापस जेल में जाते हैं। अगर तो वो बनी गला जाते हैं तो फिर आप समझिए उनकी सियासत में री एंट्री का एक जो है दरवाजा वो खुल जाएगा, और फिर वो चाहे कुछ महीने लगे, साल लग जाए, वो वापस सियासत में वापस आएंगे। सियासत में वो वापस आए तो यकीनन हलचल पैदा होगी। और इसके साथ साथ आपको पता है सितंबर का महीना, हम तो ये सिर्फ अस्पतालों की और मुकदमात की बातें कर रहे हैं, लेकिन सितंबर के महीने में ये भी तय होना है जो कि इंतजामी ढांचे में तब्दीलियां जिसके ऊपर बुजुर्गाने पाकिस्तान मुसिर हैं, तो वो क्या शेप इख्तियार करती हैं। क्या मकामी हुकूमतें पहले आएंगी, इंतजामी यूनिट बाद में आएंगे, या ये तरमीम इकट्ठी आएगी? क्या पीटीआई अच्छे बच्चे बनकर इस पर साथ देगी, और क्या जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है मज़ामत का रास्ता इख्तियार नहीं करेगी? ये सब चीजें भी अनपैक होंगी अगले 1-2 महीने के अंदर। तो ये बिल्कुल, आपने, मुझे याद है जब जरदारी साहब सदर होते थे तो हमारे एक बड़े मशहूर टीवी प्रोग्राम में वो बार बार कहते थे, उसे कहना था दिसंबर आ रहा है, कोई नज्म थी, तो आपने तो आज वही कर दिया, सितंबर आ रहा है। और आपकी गुफ्तगू ये कह रही है कि सियासी माहौल और सियासी जो इस वक्त मेल मुलाकातें हैं ये तय करेंगी कि वो इंतजामी मामलात किस तरह तरीके से तय होना है।